اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے لیسن شری رام چندر جی۔ کل ہم نے اس کا آدھا حصہ پڑھا کہ شری رام چندر جی کے ماتا پتا کون تھے، ان کے کتنے مائیں تھے، وہ کس ماں سے اس نے جنم لیا تھا، تو اس کے جو والد تھے وہ اس کو کیوں اپنے اس سنگھاسن پہ بٹھانا چاہتے تھے۔ کل ہم نے یہ سارا کچھ پڑھا، تو آج ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ رام چندر جی فرما بردار تھے۔ نیکی، ایمانداری اور سچائی کا جذبہ ان کے دل میں بدرجہ تم موجود تھا۔ اپنے والدین کے حکم کی تعمیل کی اور ایودھیا کو چھوڑ کر بنواس کے لیے نکل پڑے۔ ان کے ہمراہ ان کی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن بھی تھے۔ رام چندر جی کو بنواس گئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ راجا دشرتھ کی وفات ہو گئی۔ اب بھرت کو راج گدی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا، لیکن وہ چونکہ رام چندر جی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے گدی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ وہ رام چندر جی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ رام چندر جی اپنے باپ کا حکم پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھرت کی فرمائش ٹھکرا دی اور ایودھیا واپس آنے سے انکار کر دیا۔ بھرت کو مایوسی ہوئی۔ بھرت رام چندر جی کی خراؤں اپنے ساتھ لائے اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر جی کے نام سے راج کرنے لگے۔ رام چندر جی سیتا اور لکشمن کے ساتھ بنواس کے دن گزار رہے تھے۔ وہاں لنکا کے راجا راون کی بہن سورپنکھا نے رام چندر جی کو اپنے دام محبت میں پھانسنے کی کوشش کی۔ اس پر خفا ہو کر رام چندر جی کے بھائی لکشمن نے اس کی ناک کاٹ لی۔ یہ دیکھ کر راون کو غصہ آیا اور وہ بیس بدل کر جنگل میں رام چندر جی کی کٹیا کے پاس پہنچا۔ پھر سیتا کو جب اکیلا پایا تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لنکا لے گیا۔ جب رام اور لکشمن واپس کٹیا کے پاس پہنچے تو انہوں نے سیتا کو کٹیا سے غائب پایا۔ وہ بہت بے چین ہوئے۔ ہر طرف تلاش کے باوجود سیتا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ہنومان جی کے ذریعے معلوم ہوا کہ لنکا کا راجا راون سیتا کو اٹھا کر لنکا لے گیا ہے۔ رام چندر جی اپنے بھائی لکشمن اور بندروں کے راجا سگریو کو لے کر لنکا پہنچے۔ وہاں راون کے ساتھ خونریز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں راون کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ یہ جنگ ہمیں بدی پر نیکی کی یاد دلاتی ہے۔ اب رام چندر جی اور لکشمن سیتا جی کو لے کر ایودھیا پہنچے۔ ان کے ایودھیا پہنچنے پر بڑی خوشی منائی گئی اور دیپ مالا کی گئی۔ بھرت نے راج گدی رام چندر جی کو سونپ دی اور رام چندر جی راجا بن کر تخت پر بیٹھ گئی اور راج کرنے لگے۔ ہمارے ملک یہ دو تہوار دسہرہ اور دیپاولی رام چندر جی کی فتح اور ایودھیا واپسی کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ہم نے کمپلیٹ کیا شری رام چندر جی کا لیسن۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ رام چندر جی کس قسم کا انسان تھا، اس میں شرافت کتنی تھی، اس میں سچائی کتنی تھی، اس میں بڑوں کا مان رکھنا اس کو کس طرح آتا تھا، اس نے کس طرح اپنے باپ کے حکم کو انجام دیا اور وہ کس طرح اپنے اس محل سے نکل گئے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ رام چندر جی کتنے فرما بردار تھے، کتنے ایماندار تھے، کتنے سچے تھے۔ وہ اپنے باپ کے حکم کی تعمیل ہمیشہ کرتے تھے۔ انہوں نے جس وقت ایودھیا چھوڑا اور بنواس چلے گئے، وہ بھی اس نے اپنے باپ کے حکم کے مطابق کیا۔ رام چندر جی کو بنواس گئی ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ جس وقت اپنے اس محل سے نکل گئے، کچھ ہی ٹائم اس کو ہوا تھا نکلے ہوئے، پیچھے سے اس کے والد گزر گئے، پیچھے سے اس کے والد مر گئے۔ اب راج گدی کا مسئلہ تھا جس پہ پہلے سے ہی لڑائی تھی۔ بھرت کی ماں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بھرت اس پہ بیٹھے، لیکن حق اس پہ بیٹھنے کا تھا، جو رواج کے مطابق حق اس پہ رام کو بیٹھنے کا تھا۔ لیکن راج گدی کو لے کے جو لڑائی تھی وہ اب ختم ہو گئی، کیونکہ جس وقت راجا دشرتھ مر گئے
और भरत को उस पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने न अपनी माँ का कहना टाला और न ही अपने बाप के हुक्म को ठुकराया। वो बनवास गया और वहाँ से रामचंद्र जी की खराव बोलते हैं उस जूते को जो लकड़ी का बना होता है, जो पैरों में पहना जाता है, उसने वहाँ से वो लाई और राजगद्दी पर वही रख दी और खुद हुकूमत करने लगा। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण, जिस वक़्त रामचंद्र जी अयोध्या से निकले, जिस वक़्त रामचंद्र जी वनवास के लिए निकले, उस वक़्त सीता उसकी पत्नी और लक्ष्मण उसका दूसरा भाई भी उसके साथ थे। वहाँ लंका के राजा, जिस वक़्त वो वनवास चले गए, वहाँ का जो राजा था रावण, उसकी बहन थी स्वरूपनिखा, उसने रामचंद्र को फंसाने की कोशिश की, जिस पर लक्ष्मण ने उसकी नाक, स्वरूपनिखा की नाक काट दी। ये देखकर रावण को बहुत गुस्सा आया और वो अपना बेस बदल कर उस कुटिया के पास चला गया, उस झोंपड़ी के पास चला गया जिसमें सीता अकेली थी। उसने वहाँ से सीता को उठा के लाया, सीता को उसने गायब किया। सीता की तलाश में एक तरफ लक्ष्मण था और एक तरफ राम जी भी सीता की तलाश में, और इससे निकले, कुटिया से निकले। वो उसको ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक गए, जहाँ उनको रावण के साथ बहुत ज़्यादा जंग हुई। उस जंग में रावण को मारा गया और उन्होंने सीता को बाइज्जत वापस लाया। बाद में जिस वक़्त वो वापस आ गई अपने घर अयोध्या की तरफ वापस आ गई, वहाँ बहुत ही खुशी हुई लोगों में और राम को अपनी वो राम गद्दी वापस सौंप दी भरत ने। जिस वक़्त रामचंद्र जी वनवास ख़त्म करके वापस आ गए अयोध्या, उस खुशी में दो त्यौहार हमारे मुल्क में मनाए जाते हैं। एक का नाम दशहरा है और दूसरी का नाम दीपावली। ये दो त्यौहार रामचंद्र जी की फतह पर और अयोध्या की वापसी में मनाए जाते हैं। बाकी वस्सलाम।